لكل هول من الأحوال الطائب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكريم. داعی وجہ احترام محترم مکرم معززان حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں جلانہ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ایک خاص کرم اس کا فضل ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت کا یہ بھی فضل اور اس کا خصوصی احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ گزشتہ دنوں سے ہماری جو گفتگو ہے وہ محبت الہیہ کے حوالے سے شروع ہے۔ ایک بڑا وسیع موضوع ہے اور بہت خوبصورت موضوع ہے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ اس مہینے میں محبت الہیہ کے ساتھ ساتھ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احساسات شامل کریں گے، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت قرار دیا۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کی کثیر آیات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام اپنی ذات کے ساتھ رکھا ہے، جدا نہیں کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ عقیدہ ہے، کیا؟ یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں، اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر فعل میں، اپنی طاقت میں، اپنی قوت میں اور اپنے اختیار میں وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ، اور یہ عقیدہ ہی ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے خوبصورت جو مثال وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ خوبصورت مثال ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے لیے سب سے بڑی جو مثال ہے وہ سورۃ اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سبق ہے، جو درس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فکر دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرو۔ اگر ساری کائنات سے بڑھ کے اس کے ساتھ محبت نہیں ہوگی تو وہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پوری ظاہری زندگی میں آپ نے غلاموں کو جو درس دیا ہے وہ محبت الہیہ کا دیا ہے۔ اس کا محبت الہیہ کا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعہ سے، آپ کی وساطت سے، آپ کے توسط سے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کو سبق دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، وہ کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی جو اتباع ہے، کیا؟ میرے محبوب علیہ السلام کی جو اتباع ہے بس وہی محبت الہیہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا اور ایک درس دیا، اور اللہ تعالیٰ
کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرنا، آپ کی اداؤں کو اپنانا اور آپ کی ہر عمل میں یعنی اطاعت کرنا اور ہر فعل میں آپ کی نقل اتارنا، اور یوں سمجھ لو اسی کو محبت الہیہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں تاکیدی لفظ لاگو فرمایا، البتہ تاکید، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں تمہارے لیے کامیابی رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے، یعنی اسوہ حسنہ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی، جو سیرت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ خوبصورت طریقہ ہے۔ حسنہ کہتے ہیں خوبصورت، اسوہ کہتے ہیں طریقہ، راستہ۔ وہ کس میں ہوگا؟ وہ اتباع میں ہوگا۔ کس میں؟ کیونکہ اتباع کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی ہے، اور آپ نے گزشتہ دنوں سے اس آیت کا مفہوم سنا، اور میں اس کا پھر مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اب ان باتوں پہ غور کیا کریں، یہ نہیں کہ صرف آپ کو سنانے تک میں معلوم ہوں، مجھے بھی یہی حکم ہے کہ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، پھر سننے کے بعد ہم اپنے کی جواب میں ٹھا کر اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے؟ کیا سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے؟ کیا محبت الہیہ کی دولت ہمارے دامن میں ہے؟ کیا محبت الہیہ ہمارے دامن میں ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اور اللہ ہاں اگر یہ معاملہ اگر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے تو یہ معاملہ چلتا رہا ہے، چلتا رہا اور چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ کیا معاملہ؟ سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے غیروں کو میرے مقابلے میں کھڑے کیا، غیروں کو میرے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، اور کھڑا کر کے کیا کیا ہے؟ فرمایا یحبونہم، ان کے ساتھ وہ محبت کرتی ہے کحب اللہ، جو محبت اللہ سے کرنی ہے، جو محبت اللہ سے کرنی ہے وہ محبت غیروں کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہیں چاہتا، میری ایک ہی چاہت، میرا ایک ہی حکم ہے، کیا؟ کہ میری محبت کسی غیر کو نہیں دینی، جو میری محبت کا حق ہے وہ میرے ساتھ محبت کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ میں آیت نمبر 165 دوسرا پارہ اور سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں بیان کیا ہے؟ قرآن مجید میں رب نے وہی بیان کیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر معاملہ چل رہا ہے۔ دیکھیں نا، بس اوقات استاد اپنی شکلوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے، حالات حاضرہ کے مطابق کچھ ماضی کی مثالیں دے دی، کچھ مستقبل کے بارے میں بیان کر دیا، پیر اپنی مرید کی تربیت کر رہا ہے، استاد اپنے شاگرد کی تربیت کر رہا ہے، والد اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی، اور یہ ساری تعلیم، یہ سارا سبق، یہ سارا درس، یہ سارا فکر اگر ملا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملا ہے۔ اور اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ منسلک ہو جائے میری محبت کی صورت میں، تو میرا بندہ کامیاب ہو جائے۔ اصل میں مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ میری محبت کی صورت میں کیا ہو جائے؟ منسلک ہو جائے، میری محبت کی صورت میں میرے ساتھ جڑ جائے، میری محبت کی صورت میں یہ میرا ہو جائے۔ جب وہ محبت کی صورت میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہوگا تو یہ بخشش کا ذریعہ، کیا
یہ بخشش کا دیکھو نا، جب اس کے دامن میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کر رہا ہے، جو سب کو بچا وہ کامیاب ہے، کیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کیا سارے نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کو اس کے مقابلہ میں شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتح، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ باری تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یحبونہم، پھر ان کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جو محبت رب کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کسی بندے کو اٹھا کے دیکھیں، کسی محدث کو اٹھا کے دیکھیں، کسی مفسر کو اٹھا کے دیکھیں، کسی صوفی باصفا کو اٹھا کے دیکھیں، کسی تابعی تابعی کو اٹھا کے دیکھیں، خدا کی قسم ان کی زندگیوں میں سے محبت الہی نظر ہے، محبت ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ عبادت و ریاضت کرتا کرتا، کیا عبادت و ریاضت کرتا کرتا اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتا جب وہ میرے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، اب جملے میں غور کریں، جب وہ میرے قرب کو حاصل کرتا ہے، میری خوشنودی کو حاصل کرتا ہے، میری محبت کو حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کا بولنا نہیں رہتا، پھر اس کا بولنا بھی میرا بولنا ہو جاتا، پھر اس کی زبان میں خود بولتا ہوں، پھر اس کے لب، اس کی زبان مرضی سے حرکت نہیں کرتی، اب اس کی زبان جب حرکت کرتی ہے، اس کے لب حرکت کرتے ہیں، اس کے منہ سے کوئی بول نکلتا ہے، کوئی جملہ نکلتا ہے، کوئی حکم نکلتا ہے، کوئی تربیتی جملہ نکلتا ہے، اصلاحی کوئی جملہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سارا کچھ میری ہی طرف سے ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ اس کے دامن میں میری محبت ہے۔ اس نے یحبونہم کحب اللہ، اس سے ہٹ کے کام کیا ہے، اس نے میری محبت کو غیروں کو نہیں دی، جو میری محبت کا حق تھا اس نے کوئی ادا کیا ہے، اس نے میری محبت کو غیروں کو محبت نہیں دی، میرا پیار غیروں کو نہیں دیا، میری اتباع غیروں کو نہیں دی، میری خوشنودی جو چاہی تھی وہ غیروں کی نہیں، وہ میری خوشنودی کا طالب ہے، وہ میری ہی رضا کا طالب ہے، وہ میرے ہی قرب کا طالب ہے، وہ میری محبت کا مشتاق ہے، وہ غیروں کی طرف نہیں جاتا۔ خدا کی قسم جو اس سے ہٹ کے ہوا ہے، پھر بین الاقوامی سطح میں دیکھو کہ امت مسلمہ یہ تیری ہلاکت، یہ تیری تباہی، یہ تیری ناکامی کیوں ہوئی ہے کہ تو رب کی محبت کا طالب نہیں رہا۔ اگر تو طالب ہی ہے تو تو غیروں کی محبت کا طالب۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں۔ آئیے میں اس کا ایک حوالہ دیتا ہوں، اور میں نے ایک لفظ کا حوالہ دیا بھی تھا۔ یہ باتیں آپ یاد رکھا کریں، یہ باتیں تربیتی باتیں ہیں، اصلاحی باتیں ہیں، زندگی کو خوبصورت پانے والے بناتا ہے، بندے کی سیرت، بندے کا کردار، بندے کی ادائیں، بندے کے اعمال خوبصورت ہو جاتی ہے جب بندہ اس کو اپناتا ہے۔ اب دیکھیں یہ پانچواں پارہ ہے اور یہ سورۃ النساء ہے، کیا ہے؟ سورۃ النساء ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت نمبر 129، 139، آیت نمبر 139، اور میں اسی کے ساتھ حضرت ایک اور آیت کا حوالہ دوں گا کیونکہ یہ مجتبی محبت الہیہ، کیا؟ اور اسی کے اندر ہم نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لانا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے نا، بولیے آئیے محترم ایک بات کروں، دیکھیں گلیاں سجائی جائیں، بازار سجائے جائیں، جھنڈیاں لگیں گی، پرچم لہرائے جائیں گے، چراغاں کیا جائے گا، جلوس نکالے جائیں گے، نعرہ بازی ہوگی، نعرے لگیں گے، نئے کپڑے پہنے جائیں گے، خوشبوئیں لگیں گی، ٹھیک ہے جی، اسٹیکر لگے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، یہاں تو لگائے جاتے ہیں، دھومیں مچ جائیں گی، ہر مسجد میں محفل ہو رہی ہے، ہر کوئی صبح کے بات کر رہا ہے، کوئی عشاء کے بات کر رہا ہے، کوئی مغرب بات کر رہا ہے، پوری کائنات میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کتاب کے کام بڑھتا جا رہا ہے، مزید بولیے
بڑھتا جا رہا ہے. ایک وقت تھا کہ بزرگوں کا تجربات مشہور تھی 12 وفاتوں والا چاند. کیا یہ ربیع الاول کے مہینے کو کہتے تھے 12 وفاتوں والا چاند. یہ بات مشہور تھی 12 وفاتوں والا چاند. یہ بات میرے کو اپنے سب سے وصال شریف کے حوالے سے. لیکن اب جدھر بھی دیکھیں گے دھوبے بچے اور میرات پورے روز پہ ہو رہا اور کوئی گلی رہ جاتی ہے نہ گلیاں سے رہ جاتی چراغا ہو رہا. لیکن ایک بات آج توجہ طلب ہے جو آپ نے سنی ہے تو میں کرنا جو میری زبان پہ آ رہی ہے اور آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ خصوصی طور پر اگر پوری کائنات میں اگر کوئی بھی نبی کا میلاد نہ منائے کیا نبی کی عظمت میں فرق آئے گا؟ رفت میں نبی کے نبی ہونے میں کوئی آئے گا؟ نہیں آئے. لیکن ایک بات یاد رکھیں میلاد نہ منانے پر کسی کو پکڑ نہیں ہوتی کیونکہ یہ عمل ایک مستحب کیا ہے؟ نماز جس طرح فرض ہے فرض طرح نہیں ہے. جس طرح روزہ فرض ہے اس طرح نہیں ہے. جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اس طرح نہیں ہے. جس طرح حج استطاعت والے پر اس کے پر فرض ہے اس طرح نہیں ہے. ایک بات غور کرنا کہ مجھ سے جملہ نکل رہا ہے میلاد فرض نہیں ہے غیب شریف فرض نہیں ہے. یہ مستحب طریقہ ہے مستحب طریقہ ہے. کریں ثواب ہے کریں بولیے ثواب ہے نہ کرو تو پکڑنی ہے. اثر کی 4 سنتے پڑھو تو ثواب ہائی لیول کا ہے ہائی لیول کا. اگر نہ پڑھو تو پکڑی. عشاء کی نماز کی پہلی 4 سنتے اگر اس کی فضیلت پڑھ کے دیکھو تو کمال ہے اور اگر نہ پڑھو تو پکڑ نہیں ہے. اشراق ہے چاش ہے اوابین ہے تہجد ہے تحیط الوضو ہے تحیط المسجد ہے تحیط السفر ہے. ٹھیک ہے اگر نہ کرو تو کوئی پکڑ نہیں کوئی فرض نہیں کوئی واجب نہیں. اور اگر یہ عمل انسان کرتا ہے جو کرنے نہ کرنے کے اختیار کے بارے میں انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ کریں ثواب ہے نہ کریں تو پکڑ نہیں ہے. یہ تیری اختیار میں ہے یہ تیرے اختیار میں ہے. لیکن جو چیز نہ کرنے پہ پکڑ نہیں ہے اس کے کرنے کا ثواب ہے. یہ میری بات میں غور نہیں کیا. میں جملہ کہہ کہ جس چیز کے نہ کرنے پہ پکڑ نہیں ہے اگر وہ نہ کرتا ہے تو اس کا ثواب بہت ہی زیادہ اور زیادہ ثواب اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ بندے کا ذہن بنتا ہے کہ وہ کرے تاکہ وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں مسواک اور تہجد کو اپنی امت کے لیے فرض کر دیتا. کیا بولو مسواک آپ سمجھ آ گئی کیا یعنی مسواک اگر میری امت کے لیے مسواک اور تہجد کی نماز مشکل نہ ہوتے کہ دونوں عمل تو میں کیا کرتا فرض کرتا. در کیوں مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمیشہ آقا علیہ السلام کی سنت سمجھ کے آقا کی سنت سے پیار کرتا ہوا میرے آقا کی ادا سے پیار کرتا ہوا محبت کرتا ہوا عشق کرتا ہوا کرتا رہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اگلی زندگی کا آغاز ایمان پر ہی ہو. اگلا آغاز بولیے اگلا آغاز ایمان پر ہی ہوگا. مجھے یہ بتاؤ اس سے بڑی کوئی دولت ہے اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے بولو نا اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے. ایک لکڑی ہے نا لیکن وہ کرنا کتنی فضیلت 70 فائدے ہیں کتنے. لیکن پہلا فائدہ کیا ہے آپ نے صلاح و گارنٹی دی کہ وہ جب دنیا سے جائے گا تو کلمہ
سلامتی ایمان کے ساتھ جائے گا. اگلی زندگی جس کا کنارہ نہیں ایمان سے ہوگا. نمبر 2 تہجد کی طرف آ جاؤ. آقا صاحب کو سامنے فرمایا کہ جو میرے ان کی تہجد کی نماز پڑھتا باقاعدگی سے کیا ان کے آپ سے وہاں پہ بیٹھے ہیں جن کام نکار بے سرکار کہ نہیں نہ تو تہجد نماز پڑھنی چاہیے پر یہ نیندیں ہی دور ہوتی ہیں. اب آپ ان ساری ہونے کو ہونا پوری کرنے کی اللہ کے بندے جب وہ فارغ ہیں صبح دوپہر پر آرام کر لیا رات کو جلدی سو کے اٹھ کے تنہائی میں خلوت میں اندھیرا ہو پھر خلوت ہو پھر اندھیرا ہو پھر دن تنہائی ہو پھر خلوت ہو پھر رب کی ذات ہو پھر پچھلی رات اللہ آسمانی دنیا پہ آتا ہے پھر اس کی راہ کو ندا دیتی ہے آواز دیتی ہے پھر ادھر جناب پھر تو رب کی راہ آگر مناجات کریں. اس سے بڑی کوئی امیری بھی نہیں ہے دولت بھی نہیں ہے فضیلت بھی نہیں ہے. سنو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے تو وہ رسوا کرے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری قبر چودھویں کے چاند کی طرح چمک جائے وہ تہجد کی نماز پڑھے. سبحان اللہ. بولیے وہ کیا کرے وہ تہجد کی نماز پڑھے. میرا آقا علیہ السلام اگر میری امت کے لیے اگر مشکل نہ ہوتا کیا سارے بولیے اگر میری امت کے لیے اگر مشکل نہ ہوتا تو میں تہجد کی نماز فرض کر دیتا. اگر مشکل نہ پڑھو تو پکڑ نہیں ہے اور اگر پڑھو تو آقا علیہ السلام گارنٹی دی ہے کہ تیری قبر چودھویں کے چاند کی طرح چمکے گی. سبحان اللہ. اب چودھویں کا چاند اتنا دور ہوتا ہے تو کتنی چمک ہے اگر وہ چودھویں کا چاند قبر کے اندر اترا ہے اگر پورا چاند ہی اگر قبر کے اندر آ جائے تو مجھے بتاؤ اس کی قبر میں روشنی کتنی ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تہجد پڑھنے والوں یہ تیری خوشخبری ہے کہ تو تہجد کی نماز پڑھ. گارنٹی میری ضمانت میری خوشخبری میری طرف سے ہے کہ تیری قبر چودھویں کے چاند کی طرف چمک جائے. لیکن یہ ساری باتیں کرتے ہوئے میں میلاد کی طرف آ رہا ہوں. اگر پوری کائنات میں نہ کوئی گلی سجائے نہ کوئی بازار سجائے نہ کوئی ٹھنڈیاں لگائے نہ کوئی پرچم لہرائے نہ کوئی جلوس نکالے نہ کوئی لنگر تقسیم کرے نہ کوئی نعرے لگائے نہ کوئی کچھ کرے خدا کی قسم ورفعنا لک ذکرک کے کار میرے آقا کی عظمت میں میرے آقا کی رفعت میں میرے آقا کی قدر و منزلت میں میرے آقا کی شان و شوکت میں مقام و مرتبہ میں رتی بل بھی فرق نہیں ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری رتی بل بھی فرق نہیں آئے گا. لیکن اگر کرتا ہے فضیلت ہے. آقا علیہ السلام کے ذکر کرنے سے نبی کا ذکر نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ اس کے معبود کا ذکر تیرے کرنے کا محتاج نہیں ہے. تیرے کرنے اور نہ کرنے کا محتاج نہیں ہے. تیرے کرنے نہ کرنے سے مرال مرا ہے آلہ ہے عظیم ہے کمال ہے. کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تیرے کرنے نہ کرنے کا محتاج نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے صدقہ سے تجھے عظمت ملتی ہے تمہیں خیر ملتی ہے تمہیں مقام و مرتبہ ملتا ہے. یہ نہ ہو کہ تیرے کرنے سے نبی کا ذکر بڑھ رہا ہے اس لیے رب نے تو پہلے فیصلہ کر دیا ہے ورفعنا لک ذکرک. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تیرے ذکر کو میں جو بلند کر دیا. سبحان اللہ. اور ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. لیکن تمہیں دھیان دینا چاہتے ہو کیا ہے رب فرما رہا ہے ومن الناس کیا فرمایا بولیے ہاں ایک بات کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے مقابلے میں آتے ہیں میرے اور یحبونہم کحب اللہ. ان کو وہ محبت دیتے ہیں ان کو وہ پیار دیتے ہیں جو محبت جو پیار میرا حق ہے. اے بنی آدم پیدا میں نے کیا ہے اور میری محبت کا
جو میری محبت کا حق ہے وہ مجھے دے، جو میرے پیار کا حق ہے وہ مجھے دے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ باری تعالیٰ تیری محبت تیرے پیار کا حق کس سے ادا ہوگا اور وہ کہاں سے اس کا سبب ملے گا، اس کا درس کہاں سے ملے گا، وہ کہاں سے علم ملے گا؟ تو رب نے صاف فرما دیا، فرمایا میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھاؤ، تمہیں پتا چلے گا کہ میری محبت کیا ہے۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں، توجہ طلب مثال سنیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں محبت الہیہ کے تعارف کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کس کی؟ محبت الہیہ کے تعارف کی بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا، آپ تنہا بیٹھے ہوتے، آپ اکیلے بیٹھے ہوتے، شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے ہوں، تنہا بیٹھے ہوتے۔ میں جب بھی سرکار کی بارگاہ میں گیا، آقا علیہ السلام پتہ کیا کر رہے تھے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر جو وحی نازل کی ہے نا، کسی پر 10 مرتبہ، کسی پر 50 مرتبہ، کسی پر 100 مرتبہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے ہٹ کر کیا؟ اگر 1,24,000 ایسے تو ہم کہتے ہیں کموں پیش، ٹھیک ہے، اگر 1,24,000 نبیوں میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک سائڈ پہ کر دیں تو بقایا کتنے رہ گئے؟ 1,23,999۔ ان تمام نبیوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کو ملی ہے وہی قسمت میں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور میں محبت الہیہ کی ایک کرم دکھانا چاہتا ہوں کہ محبت الہیہ ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہاں یہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میری محبت، میرا پیار جو حق بنتا ہے وہ غیروں کو دے دیں، وہ غیروں کو دے کیوں دے؟ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے زیادہ وحی نازل ہوئی ہے، اور کتنی مرتبہ؟ صرف 400۔ کتنی؟ میری بات میں غور کرنا ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تمام نبیوں میں سے 1,23,999 اتنے نبیوں میں سے سب سے زیادہ اگر فضیلت ملی ہے وہی کی صورت میں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور تعداد کتنی ہے؟ تعداد کتنی ہے؟ 400۔ سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے سارے نبیوں میں سے۔ آقا علیہ السلام کی ذات ایک سیٹ کر دی ہے، نبی پاک نے شامل نہیں کیا، وہ تو امام الانبیاء ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر کئی لوگوں نے نا کانفرنس سجاتے ہیں اور کانفرنس کا موضوع رکھتے ہیں امام اعظم کانفرنس، کیا؟ اور امام اعظم کانفرنس کیوں رکھتے ہیں؟ امام اعظم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو، لیکن کتنا بڑا مواقع لگا ان لوگوں کو۔ اللہ کے بندو، میرے آقا امام اعظم نہیں ہے جتنا ہم امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی امام ابو حنیفہ کو ہم امام اعظم کہتے ہیں۔ اس ضد میں آ کے نا انہوں نے امام اعظم کا کوئی امام اعظم نہیں، امام اعظم صرف نبی پاک کی ذات ہے، لیکن مقالطہ لگا کی بھائی میرے آقا امام اعظم نہیں ہے، میرے آقا امام الانبیاء ہے۔ تم نے تو امام اعظم کانفرنس کا عنوان دے کر تم تو میرے آقا کی عزت کو بتاتے ہو۔ میرے آقا امام اعظم نہیں ہے، میرے آقا امام
اب امام ابو حنیفہ کو اگر امام اعظم اگر کہا بھی جاتا ہے نا، وہ ہم نے نہیں کہا، اس دور کے لوگوں نے آپ کو امام اعظم کہا ہے، اس لیے کہ فقہ کے اندر آپ کو سب سے زیادہ مقام حاصل تھا۔ جب ہم اپنے اندر کی شعبوں کے اندر کسی کو بڑا قرار دیتے ہیں، کیونکہ رب کا نظام ہے نا، رب نے ایک درجہ بندی رکھی ہے نا، دین میں بھی رکھی ہے اور دنیا میں بھی رکھی ہے۔ ہر شعبے میں مطلب ایک فیکٹری ہے، کارخانہ چل رہا ہے، اگر اس میں درجہ بندی نہ ہو تو کارخانہ چل جائے گا؟ بولیے، اگر کسی شعبے میں درجہ بندی نہیں ہے تو وہ شعبہ کیسے چلے گا؟ وہ شعبہ بند ہو جائے گا۔ یہ عالم کائنات میں اگر غریب نہ ہو، غریب امیر کا سلسلہ نہ ہو تو یہ تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ رب نے نظام کو چلانے کے لیے ہر ایک کو ایک دوسرے کا محتاج کر دیا۔ کیا کیا؟ محتاج کیا ہے۔ دیکھیں، منصب کے لحاظ سے سارے نبی برابر ہیں، لیکن دل کر رسول فضل بعضهم علی بعض، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ پھر نمبر 2، سارے صحابہ کرام منصب کے لحاظ سے برابر ہیں۔ منصب کیا ہے؟ صحابیت، لیکن بعضوں کو بعضوں پر کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، کوئی اشرف ہے، کوئی خلفاء راشدین ہے، کوئی بدری ہے، الگ الگ عہدے مل گئے۔ پھر کئیوں کو جبکہ سارے صحابہ جنتی ہونے کے باوجود منصب ایک ہی ہے لیکن درجہ بندی ہے۔ سارے نبی منصب ایک ہے، درجہ بندی ہے، بعضوں کو بعضوں میں فضیلت فوقیت درجہ بندی کی ہے۔ صحابہ میں ایسا ہے، اولیاء کرام میں ایسا ہے، فقہاء میں ایسا ہے، محدثین میں ایسا ہے، مفسرین میں ایسا ہے، حتیٰ کہ خواب کی تعبیر نکالنے میں بھی ہم نے درجہ بندی رکھ دی۔ اگر یہ درجہ بندی نہ ہو تو دین اور دنیا کا نظام برم ہوگا، نظام برم ہوگا، یہ رب نے کا نظام چلا رکھا۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ مومن بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں، سارے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن کچھ مقاموں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی